تیسرا شخص جو کہ اس واقعے کا ذمہ دار ہے وہ ہے ابن سعد۔ ابن سعد کون تھا؟ ابن سعد حضرت سعد بن وقاص کا بیٹا تھا۔ ابن سعد ابن زیاد کی جو فوج تھی اس فوج کا سپہ سالار تھا۔ جو بھی حکم اس کو ابن زیاد کی جانب سے ملتا وہ بلا چون و چرا اس کے حکم کو نافذ کرتا چلا جاتا، جو حکم وہاں سے آ رہا تھا اس کو نافذ کرتا چلا جا رہا تھا۔ حالانکہ اس کو پتا تھا کہ امام عالی مقام اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ آپ کوئی ٹکراؤ نہیں چاہتے، آپ جو ہے آپ نے صلح کی جو ہے شرطیں رکھ دی ہیں، آپ واپس جانا چاہتے ہیں یا یزید سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایسا نہیں تھا کہ اس کو یہ پتا نہ ہو کہ صحیح کیا ہے یہ غلط کیا ہے۔ ایک جلیل القدر صحابی کا بیٹا تھا، اس کو صحیح غلط کی تمیز تھی، لیکن اس کے باوجود اپنے منصب کے لالچ میں، اس کے باوجود دولت کے لالچ میں، اس کے باوجود اپنے جاہ و حشم کو برقرار رکھنے کے لیے اس نے ابن زیاد کے اوامر کو نافذ کرنا زیادہ ضروری سمجھا اور امام علی مقام کی عزت کا، ان کی جان کا بالکل خیال نہیں کیا۔ حالانکہ اس کے سامنے حضرت حر بن یزید کا نمونہ موجود تھا۔ حضرت حر بن یزید بھی ابن زیاد کی فوج کے ایک سپہ سالار تھے، لیکن جب ان کو یہ اس بات کا پتہ چل گیا کہ حق امام علی مقام کے ساتھ ہے تو حضرت حر بن یزید ابن زیاد کے لشکر سے نکل کے امام علی مقام کے لشکر میں آ گئے تھے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ بھی اسی طرح سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہ تنہا اس کی فوج میں سے نکل کر کے امام علی مقام کے ساتھ شامل ہو جاتا، لیکن اس شخص نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اس کے بجائے دنیاوی جاہ و جلال کو، دنیاوی منصب کو، دنیاوی دولت کو ترجیح دی اور قیامت تک کے لیے امام علی مقام کی خون بہانے والوں کی لسٹ میں شامل ہو گیا۔ تو یہ تیسرا شخص ہے جو کہ امام علی مقام کے شہادت کا ذمہ دار ہے۔